ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ بے شک، جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو خبر ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پر ہمارے عقیدے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی برکتیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جنگ بدر کے موقع پر توجہ رکھیے گا، جنگ بدر کے موقع پر حضور کے سگے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قید کر لیے گئے، حضور کے مخالفین میں شامل تھے۔ ان کے بیٹے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس جو طائف کی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ابو جناب عباس بقی شریف میں مخدومہ فاطمہ کے روضے کے قریب آرام کر رہے ہیں۔ انہی کی اولادوں میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عبداللہ، محتسم باللہ، مستنجد باللہ، بعمر اللہ، ہارون رشید۔ یہ عباسی نسل کے بڑے بڑے بادشاہان زمانہ انہی کی نسل کے ہیں، جناب عباس کے، اسی لیے ان کو عباسی بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے۔ کس جنگ میں؟ مجھے بولے کس جنگ میں؟ جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوجیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر کے مدینہ شریف لائے، حضور کے غلاموں نے انہیں مدینہ شریف لایا، رات کے آخری حصے میں ان کی رسیاں ٹائٹ تھیں، چیخنے کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی، تو حضور کے کسی غلام نے جا کر کے یہ سوچ کر کے رعایتاً ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیا کہ یہ حضور کے چچا ہیں، تھوڑی سی رعایت کر دی جائے۔ جیسے رسی ڈھیلی ہوئی، کراہنا بند کیا، ویسے حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں یہ بتاؤ ابھی چیخ کون رہا تھا؟ تو کسی نے بتایا حضور آپ کے چچا جناب عباس۔ بولے پھر وہ چیخنا بند کیوں کر دیا؟ کہا ہم نے ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیا آپ کی رعایت کی وجہ سے، آپ کے چچا ہیں، آپ کے خاندان قریش سے ان کا تعلق ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسلام برابری کا دعویٰ کرتا ہے، برابری کا اعلان کرتا ہے۔ اگر میرے چچا کے ہاتھوں سے تم نے رسیاں ڈھیلی کی ہیں تو جتنے قیدی ہیں سب کے ہاتھوں سے رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ سنیے گا، رسیاں ڈھیلی کر دی گئی۔ صبح کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عباس کو بلایا، اپنے چچا کو۔ چچا نے حضور کو ہمیشہ محمد کہا، بھتیجا کہا، کبھی حضور کا قلبی احترام، فکری روحی احترام نہیں کیا، کبھی نہیں۔ بس او بھتیجے کیا حال ہے، دین پھیل رہا ہے، پھیلاؤ، دین بڑھ رہا ہے، بڑھاؤ، ہم بھی دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے تھے حضور سے۔ بھتیجے کہتے تھے، محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی حضور کا بہت زیادہ احترام نہیں کیا۔ لیکن جب قید ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے فرمایا چچا عباس چھوڑ دیے جاؤ گے، ایک شرط ہے۔ کہا بتائیں بھتیجے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں پنالٹی دینی پڑے گی، تم قیدی ہو، تمہیں پنالٹی دینی پڑے گی۔ جو فوجی جنگ بدر میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ اور شہید ہوئے، ان کے بچوں کی پرورش کے لیے پیسہ چاہیے، لہٰذا وہ پنالٹی تم سے لی جائے گی۔ جو قید ہوئے ہیں پیسے دو، چھوڑ دیے جاؤ گے۔ جناب عباس نے کیا کہا سنیں، حضور کے چچا ہیں، کہتے ہیں کہ اے بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ اونچی بولے۔ فرماتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کیا کہا؟ اور حضور کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ 480 کلومیٹر پہ مکہ شریف ہے، 480 کلومیٹر پہ مکہ شریف ہے۔ مکہ شریف میں مسفلا ایک محلہ ہے، اسی محلے میں حضور کے چچا رہتے تھے جناب عباس۔ حضور مدینہ شریف میں ہے، اور مدینہ شریف مکہ شریف سے گئے ہوئے حضور کو تقریباً 2 سال ہو گئے۔ ٹھیک، غیب کسے کہتے ہیں سنیں، ابھی آپ خود لگائیں گے نعرہ، ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ چچا پیسے دے دو، چھوڑ دیے جاؤ گے، پیسے دے دو، چھوڑ دیے جاؤ گے۔ چچا عباس نے کہا اے بھتیجے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں چچا عباس وہ جو سونے کی بسکٹ آپ نے اپنی بیوی کو دی ہے وہ کب کام آئے گا؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ جو سونے کی بسکٹ آپ نے اپنی بیوی کو دے کر کے بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ کب کام آئے گا؟ جناب چچا عباس حضور کے قدم پہ گر پڑے، کہا اے بھتیجے خدا کی قسم جب میں نے اپنی بیوی کو سونے کے بسکٹ دیے تھے تو یہ کہہ کے دیے تھے اسے رکھو، اگر میں زندہ بچ کے آ گیا تو میرے، میں اگر مارا گیا تو تمہارے، قید ہو گیا تو تمہارے۔ میرے سونے کے بسکٹ کے دینے کے وقت میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، اے بھتیجے تمہیں کیسے پتا چلا؟ حضور فرماتے ہیں چچا عباس مجھے میرا رب سب بتا دیا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں۔
ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ عید میلاد النبی. زندہ باد. حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں. جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. اگر اس عقیدے کو آپ فالو کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کو یہ محسوس کرنا پڑے گا ہمارے یہاں ہونے کی خبر کسی کو ہو کہ نہ ہو لیکن حضور کو ہے. بے شک. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے لیکن حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. بے شک حق ہے. اور کسے غیب کہتے ہیں. چچا عباس قدموں پہ گر پڑے بولے حضور میں بتا دوں آپ سے کہ میرے سونے کا بسکٹ دیتے وقت میرے گھر میں کوئی نہ تھا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے آقا فرماتے ہیں چچا عباس مجھے میرا رب سب بتا دیا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. خدا کی قسم حضور کے اسی علم غیب عطائی پر حضور کے اسی معجزے پر جناب عباس نے معلوم ہے کیا کیا؟ خوش ہو کے سبحان اللہ کہنا. چچا عباس کہتے ہیں کہ آقا اب دیر نہ کریں کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر لیں. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. چچا عباس نے کلمہ پڑھا. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رئیس مفسرین کہلائے مفسر قرآن کہلائے. اللہ اکبر. ایک بڑا مبارک خاندان پھر آگے بڑھا. حالانکہ میں چچا عباس کے ساری نسلوں کو فالو نہیں کرتا کیونکہ آل عباس کے بڑے بڑے بادشاہان زمانہ نے سادات پر ظلم کیے ہیں. جن کے دلوں میں سادات کی محبت تھی وہ میرے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے. ٹاپک کیا ہے؟ حضور کو علم غیب ہے. حضور کو غیب کا علم ہے. یہ لڑائی چل رہی ہے پورے ہندوستان میں. یہ وہابی ہو گیا, وہ شیعہ ہو گیا, وہ رافضی ہو گیا, وہ دیوبندی ہو گیا, وہ کیا حضور کی توہین کرنے کی بنیاد پر. ذرا سوچو آج جو باتیں حضور کے بارے میں کہی جا رہی ہیں ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. ذرا پوچھو کبھی یہ بات صدیق اکبر نے بھی کہی؟ سوچو ذرا سا. آپ پڑھے لکھے. کبھی یہ بات عمر فاروق اعظم نے بھی کہی؟ کبھی یہ بات سرکاران عثمان و علی نے بھی کہی؟ کبھی عبداللہ ابن زبیر نے کہی؟ کبھی زبیر بن عوام نے یہ بات کہی؟ کبھی عبد الرحمن بن عوف نے, عتبہ بن غزوان نے کبھی یہ باتیں کہی؟ خدا کی قسم آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی, بجھ جائیں گی. آپ کو کوئی ایسا جملہ نہیں ملے گا جہاں صحابہ نے حضور کے علم پر شک کیا. بے شک حق ہے. اگر وہ غیب بتانے والا ہے تو سب سے پہلے بتایا کس کو؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کو. سب سے پہلے وہ علم غیب کا علم کسے دے گا؟ اسی کو دے گا جو اس کا محبوب ہوگا. بے شک. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی کو دے گا جو اس کا محبوب ہوگا. اسی کو دے گا جو اس کے محبوب کے ماننے والے ہوں گے. سمجھے آپ؟ حضور کی اجازت سے. پھر وہ علم تقسیم ہوگا. حضور کے عاشقوں کے حصے میں آئے گا, اولیاء کے حصے میں آئے گا, اقطاب کے حصے میں آئے گا, اوتاد کے حصے میں آئے گا, ابرار کے حصے میں آئے گا, مجذوب اور سالکین کے حصے میں آئے گا, اللہ کے نیک بندوں کے حصے میں آئے گا. یہ اس کی عطا پہ ہوتا ہے. اللہ کی عطا پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مبارک علم کی پاکیزہ صفتی کرنوں سے مالا مال فرما دیا کرتا ہے. اس کو آپ کو اپنے دل میں رکھنا پڑے گا. حضور کو علم کتنا تھا؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا. اللہ. میں بتا دوں ایک بات. ایک صحابی رسول ہیں, ان کی بیوی ہے. حضور نے فرمایا تھا, عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئی تھی اور کہا آقا یہ مرد آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ذاکر بھائی, قاری فرید بھائی, عورتوں نے کہا تھا یہ مرد آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, یہ مرد لوگ آپ کی تقریر سنتے ہیں, یہ مرد لوگ آپ کا دیدار کرتے ہیں, آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے ہیں, ان کو ثوابات بہت ملتے ہیں, ہم عورتیں کہاں جائیں؟ ہم بھی آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, بدھ کی شب تم سب اکٹھا ہو جایا کرو اور میں تمہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاؤں گا. بے شک. تو اس دن حضور نے ایک بات بتائی تھی, بہت غور سنیے گا, چیخنا چلانا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے عورتوں, میری بیٹیوں, جب تمہارے گھر میں تمہارا شوہر داخل ہو تو اپنی فرمائشیں اس کے جھولے سے مت تاکو, لایا کہ نہیں لایا. اس پر بلا وجہ ناراض مت ہو, اسے آرام کرنے دو, اسے گھر آنے دو. پہلے وہ تازہ وضو کر لے, کچھ فریش ہو جائے, پھر اس سے پوچھو اس کے مزاج پر ہے آپ سے میں نے ایک چیز منگائی تھی وہ آپ لائے نہیں؟ تو وہ بتائے گا کہ نہیں, کاروباری الجھنوں کا شکار تھا, لا نہیں پایا. تو ناراض مت ہو. پھر آنے والے وقتوں میں وہ چیز اللہ کے حکم سے تمہیں مل جائے گی. کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے شوہر کو دیکھے خالی ہاتھ, وہ لائے نہیں, پھر ناراض ہو جاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں جو عورتیں اپنے شوہر کی تھکاوٹوں کو دیکھ کر کے الجھنوں میں اضافہ کرتی ہیں, رب کی رحمت اس سے ناراض ہو جاتی ہے. ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی, سبحان اللہ, انہوں نے دیکھ لیا. حضور نے فرمایا کہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کیا کرو, آ جایا کرے تو فرمائشیں مت کیا کرو. دیکھیں محسن بھائی, بڑی نازک بات ہے.
آ جائے تو فرمائشیں مت کیا کرو، کچھ دیر کے بعد دیکھا کرو حالات سازگار ہو گئے تو اس سے کہا کرو۔ میری ماں بہنیں چاہے یہاں سنیں چاہے اسکرین کے ذریعے سے سنیں، یہ کام کی بات ہے ذاکر، بڑی کام کی بات ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں صبح کو نکلا اپنی بیوی سے، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں، میں گھر سنبھالوں گی۔ بیوی کہتی اچانک میرا ایک بیٹا تھا 12-13 سال کا، اور دن میں اچانک بیمار ہوا اور تڑپ کے اس کا انتقال ہو گیا، میرے بچے کی روح نکل گئی، اب میں تڑپ گئی۔ وہ وقت میرے شوہر کے آنے کا تھا، اور میں نے حضور کی تقریر سن رکھی تھی کہ جب شوہر گھر میں آئے نا تو اس سے متبسم انداز میں، پیار کے انداز میں خیر مقدم کرو، اس کا استقبال کرو، زیادہ اسے الجھنوں پہ لوڈ مت ڈالو۔ اس کی فرمائش ہے کہ جھولے مت دیکھو، اسے پہلے سکون سے گھر میں آنے تو، ٹینشن مت دو اس کو۔ تو وہ صحابیہ کہتی میں ٹوٹ گئی، ایک طرف میرے بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی اور پھر میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، ایک طرف امی آمنہ کے لال کا حکم تھا، جب شوہر آئے تو اسے ٹینشن مت ہو۔ معلوم ہے کیا کیا بیوی نے؟ اپنے سگے بیٹے کو ایک چادر میں لپیٹ کر کے کوٹری کے اندر تالا بند کر دیا اور دروازے پر بیٹھ گئی۔ وہ شوہر کہتے ہیں جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں میں جب گھر پہ آیا نا تو میری بیوی دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حدیث شریف کے جملے بتا دوں، اندر لاش رکھی ہوئی ہے۔ حضور کا کہا ہوا حضور کے غلام کتنا مانتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ابو طلحہ کہتے ہیں میری بیوی دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، جب اس نے مجھے دیکھا تو مسکرا کے سلام کیا، حالانکہ لاش گھر پہ رکھی ہوئی ہے، صرف اس لیے مسکرایا نا کہ حضور نے کہا تھا۔ شوہر جب تھکا ہوا ہے تو عورتوں سے گزارش ہے کہ مسکرا کے سلام کرے۔ وسیم بریلوی نے ایک شعر کہا تھا، اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ غزل کے لہجے میں حضور کی بات کی، حق ہے۔ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ عورت جناب ابو طلحہ کی غالباً ام سلیم نام تھا، وہ کہتی میں نے مسکرا کر کے اپنے شوہر کو دیکھا، میں نے سلام کیا۔ جب شوہر نے میرے سلام کا جواب دیا تو میں نے کہا اندر تشریف لائے۔ میرے شوہر ابو طلحہ میرے گھر میں آ گئے، میں نے لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کے لیے ان کے سامنے رکھ دیے۔ میرے شوہر نے وضو کیا، تھکے ہوئے تھے دن میں۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھا دیا، میرے شوہر نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز پڑھنے لگے، لاش رکھی ہوئی ہے، بھولنا نہیں، کوٹری میں لاش رکھی ہوئی ہے۔ میرے شوہر جب نماز پڑھنے لگے تو پھر میں نے اپنے شوہر کے لیے گرم گرم روٹیاں بنائیں، گرم گرم روٹیاں، حدیث شریف کے جملے، گرم گرم روٹیاں بنائی، اندر بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مدینے والے آقا نے کہا تھا جب شوہر تھکا ہوا ہے تو بیویوں کو چاہیے کہ شوہر سے ڈانٹ ڈپٹ کے باتیں نہ کریں۔ اگر میری ان باتوں کو کوئی سن رہی ہو میری بہن تو اسے کیئر کرے، اسے غور کرے۔ تو جناب ام سلیم کہتے ہیں میں نے گرم گرم روٹیاں بنائیں، اور جب میرا شوہر نماز سے فارغ ہو چکا تو میں نے دسترخوان لگا دیے، میں نے دسترخوان پر کھانے رکھ دیے۔ میرے شوہر نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا، اب ام سلیم کی ایک بات اشارے مجھے کرنی ہے، ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ میں ہٹ گئی، وہاں سے ہٹ کر کے میں نے اپنے چہرے کو دھلا، اور میرے پاس جتنا ہو سکتا تھا میں نے اتنا میک اپ کیا، جتنا مجھ سے بن سکتا تھا میں نے اتنا چہرہ اپنا سنوارا، اپنے آپ کو ایک اچھی خوبصورت عورت کے روپ میں اپنے آپ کو تیار کیا۔ جب میرے شوہر نے، اشارے کی بات کروں گا، میری ماں بہنیں بیٹھی، ام سلیم کہتے ہیں میرے شوہر جناب ابو طلحہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں بن سنور کے ان کے بستر پہ گئی۔ ادھر ادھر مت دیکھنا بھائی، توجہ سننا، بن سنور کے میں ان کے بستر پہ گئی۔ اشارے کی ایک بات کرتا ہوں، بیٹے کی لاش کالی کوٹری میں رکھی ہے، مدینے کا واقعہ ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں میں بن سنور کے اپنے شوہر جناب ابو طلحہ کے پاس گئی، وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے معلوم ہے کیا کیا؟ میرے ساتھ انہوں نے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کی۔ بس اشارے کی بات سمجھ لیں۔ ام سلیم کہتے ہیں میرے شوہر نے میرے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کی۔ جب وہ ہر طریقے سے آسودہ ہو گئے، میں نے مسکرا کے باتیں کی تھی، وضو کے لیے پانی دیا تھا، ان کے لیے گرم گرم روٹیاں بنائی تھی، اور پھر بن سنور کے ان کے سامنے آئی تھی، اور پھر اپنے نفس کی تکمیل کی، انہوں نے خواہش پوری کی۔
اس کے بعد ام سلیم کہتی ہیں میرا شوہر جب ہر طرف سے آسودہ ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، میں نے کہا اب بیٹھ کر کے وہ باتیں بتائی جائیں. تو میں نے اپنے شوہر ابو طلحہ سے کہا اے میرے شوہر ابو طلحہ، آپ کس کی امانت ہو؟ اب گھما کے لانا، آپ کس کی امانت ہو؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں میں اللہ کی امانت ہوں. تو ام سلیم کہتی اگر اللہ آپ کو لے لے تو مجھے کیا رونا چاہیے؟ فرمایا نہیں رونا چاہیے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی. تو ام سلیم کہتی ہیں میں کس کی امانت ہوں؟ تو جناب ابو طلحہ کہتے ہیں اے میری بیوی تو بھی خدا کی امانت ہے. تو ام سلیم کہتی ہیں اگر خدا مجھے لے لے تو میں مر جاؤں تو؟ ابو طلحہ کہتے ہیں مجھے رونا نہیں چاہیے، مجھے صبر کرنا چاہیے، مرضی خدا پہ راضی رہنا چاہیے. ام سلیم کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر یہ جو اپنا بیٹا ہے یہ کس کی امانت ہے؟ یہ کس کی امانت ہے؟ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اے میری بیوی یہ بھی میرے رب کی امانت ہے، میرے رب کی امانت ہے. بیوی نے کہا اگر رب آپ سے آپ کا بیٹا لے لے تو چیخنا چلانا چاہیے؟ جناب ابو طلحہ نے کہا نہیں چیخنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے. رب کی مرضی ہے، جب تک چاہے بیٹے کو زندہ رکھے، جب چاہے لے لے. وہ تو حی ہے، زندگی دینے والا، ممیت ہے، موت دینے والا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ ام سلیم نے اپنے شوہر سے لپٹ کے فرمایا تو اللہ نے اپنے اس بندے کو یعنی آپ کے بیٹے کو لے لیا ہے. اللہ نے آپ کے بیٹے کو لے لیا ہے. اتنا سنا تو ابو طلحہ چارپائی پہ اچھل کے بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے. ابھی نہیں بیٹھ گیا ماشاءاللہ. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اونچی بولیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. فیضان سرکار غوث اعظم، بلند آواز سے فیضان سرکار غوث اعظم زندہ آباد، فیضان سرکار غوث اعظم زندہ آباد. ماشاءاللہ. یہ ہمارے بھائی شاہد بھائی ہیں، ان کی طرف سے بڑا مبارک یہ تبرک ہے جو سب کے حصے میں آئے گا. بس بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. آواز پہنچ رہی ہے؟ بولیے گا نہیں ابھی تو جب نعت پڑھیں گے لوگ تقریر ہوگی تو بولیے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. معلوم ہے جیسے پتا چلا ابو طلحہ کو میرا بیٹا مر گیا، اٹھ کے چارپائی پہ تڑپ کے بیٹھ گئے. بولے اے میری بیوی یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے مسکرا کے باتیں کی، میرے لیے لوٹے میں پانی لایا تم نے، مجھے مسلح بچھا دیے، میرے لیے گرم گرم روٹیاں بنائیں، بن سنور کے آئی، میری خواہش کی تکمیل کی. یہ بتا تم نے یہ سب کیا کیا؟ تو رو کے بولی میرے شوہر میں نے جو کچھ بھی کیا ہے آمینہ کے لال کی باتوں پر عمل کیا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ بھی میں نے کیا ہے حضور کی باتوں پر عمل کیا ہے. میرے آقا نے جو فرمایا تھا وہ ایک حدیث شریف میں پھر وہ شعر میں ڈھلا جو میں نے پڑھا تھا، اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. اگر شوہر تھکا ہوا گھر پہ آئے نا تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسکرا کر کے اپنی فرمائشوں کو پس پشت ڈال دے. پہلے محبت سے اپنے شوہر کے چہرے کی تھکاوٹوں کے جراثیم کو شکست دے، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے. بعد میں جب حالات اچھے ہو جائیں تو اس سے پوچھے میں نے آپ سے یہ چیز منگائی تھی آپ لائے نہیں. تو شوہر کہے گا وقت نہ ملا، کل ضرور لے کے آؤں گا. اگر وہ کل نہ لے کے آتے نا لائے تو یقین کر لو کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے، لیکن انشاءاللہ بیوی اور شوہر کے درمیان محبت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. بے شک حق ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ ابھی تو گھر میں آ رہا ہے، دن بھر وہ گاہک سے پریشان تھا، وہ پیسہ لینے میں دینے میں پریشان تھا، اور اتنا تپا ہوا، اتنا تھکا ہوا، اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا بجھا ہوا تمہارا شوہر تمہارے گھر میں آیا، تم چٹک گئی، بوال ہو گیا، یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے. فرماتے ہیں صوفی سلطان میاں صاحب قبلہ شکر کے سجدے ادا کرو اے میری بہنوں کہ تمہارا شوہر تمہارے گھر خیریت سے آ گیا. بے شک سبحان اللہ حق. تو نے جو منگایا ہے وہ نہیں آیا، لیکن تیرا شوہر تیرا سہاگ بن کے تو آ گیا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اب سنیں بات یہ ہے، حضور کو اللہ نے علم عطا فرمائے، علم غیب. وہ جو رب بتانے میں علم غیب بتانے میں بخیل نہیں، اس نے اپنی سخاوت کی صفت کو کیسے ظاہر فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان غلاموں کے درمیان عجیب سی ایک فضا قائم ہو گئی، چیخ پکار کی. بیوی نے اپنے شوہر کو تسلی دی تو شوہر ابو طلحہ فرماتے ہیں کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرا بیٹا. تو ام سلیم کہتے ہیں ناراض مت ہو، اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، رب کی امانت تھی. بولے ٹھیک ہے کہاں پر؟ جب کوٹری کا تالا کھولا تو ایک چادر میں بیٹے کی لاش لپٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی. ادھر دیکھیں، چادر میں لپٹی ہوئی بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی. بیٹا ہے. اب
अपना बेटा है। क्या कहा था कलीम दानिश भाई ने, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। बेटा बेटा होता है, कभी इस दर्द को महसूस करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके बेटों को लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। समझे। और पड़ोसी मुल्क में एक स्कूल पर ब्लास्ट हुआ था, जाकिर भाई, एक स्कूल पर हमला हुआ था, 400 बच्चे मारे गए थे। ये तकरीबन 15-13-14 साल पहले की बात है। कॉन्वेंट स्कूल पर हमला हुआ था, 350-400 बच्चे मारे गए थे। एक शख्स का एक ट्विटर पे एक जुमला आया था, जिसने अपने छोटे की बेटे की लाश को उठा रखी थी। उसने एक जुमला लिखा था नीचे, आज पता चला है कि सबसे छोटा जनाजा सबसे ज्यादा भारी कैसे होता है। आज पता चला है कि इमाम हुसैन ने मौला अली असगर को कैसे उठाया था, समझे। अरे दोस्तों, एक दर्द और हिस्स महसूस करने वाली सिफत है, तो आप जान जाओगे। अबू तलहा रोने लगे, अपने बेटे की लाश दिखा तड़प गए, रात भर अपने बेटे की लाश के करीब बैठे रोते रहे। बीवी उम्मे सुलैम भी रोती रही। जब फजर की अजान हुई, जनाब बिलाल ने अजान दी, तो उम्मे सुलैम ने कहा कि ऐ मेरे शौहर, चले जाओ हुजूर की बारगाह में, जाके हुजूर से कहना कि मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। हुजूर से कहना कि हुजूर मेरे बेटे की रूह निकल गई, मेरा बेटा जवानी में इंतकाल कर गया। सुने, अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा इल्म अता फरमाया है, कैसा छुपा हुआ इल्म अता फरमाया है। जनाब अबू तलहा कहते हैं, मैं नमाज फजर पढ़ने के लिए हुजूर की बारगाह में आया। जब हुजूर की बारगाह में, तो हुजूर ने नमाज फजर पढ़ाई। नमाज फजर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकले, तो उम्मे सुलैम कहते हैं, मैंने कहा कि हुजूर से बात करें, मेरी हिम्मत न पड़ी। पड़ती कैसे? मेरे इमाम ने कहा, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के रसूल की बारगाह है। हज़ारों, क्या कहा शायर ने कि नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीद ईजा। इस बारगाह में जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसों की सांसें उखड़ी हुई हैं। ये अल्लाह के रसूल की बारगाह है। कहते मेरी हिम्मत ना पड़ी, हुजूर खड़े हो गए अपनी जगह से मस्जिद में। और जब हुजूर बाहर निकले तो मैं हुजूर के पीछे पीछे निकला। मेरे दिल ने कहा, हुजूर से कह दें, हुजूर से कह दें, हुजूर से कह दें। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के करीब पहुंचे, तवज्जो है, अब क्या आयत क्या पढ़ी गई, वमा हुआ अदल गैब वलीन। अल्लाह गैब बताने में बखील नहीं। बताया किसको? अपने हबीब को। बेशक। और किसे बताएगा? जो सबसे खास होगा उसे बताएगा। जो वजह तख्लीक कायनात है उसे बताया गया। जो महबूब परवरदिगार है उसे बताया गया। जिसको अल्लाह ने अपना रसूल कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसे बताया। और क्या हिंदुस्तान के बताएगा फाइनेंस मिनिस्टर को, हाँ, जिन्हें सच्चे खुदा की तमीज नहीं? सुने आप, अल्लाह ने इल्म अपने हबीब को दिया, जिसे अताई इल्म कहते हैं, इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे हुजूर अपने हुजरे तक पहुंचने वाले थे, अबू तलहा पीछे पीछे खड़े चल रहे थे और सोच रहे थे, कहूं कि न कहूं, कहूं कि न कहूं हुजूर से। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे के सामने पहुंचे, खुद ब खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पलटे। देखिए जरा मोहब्बत से कह दें सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतनी मुबारक भीड़ है, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। आमीन। इन भाइयों की मोहब्बतें कबूल फरमा ले। आमीन। सुने, जैसे हुजूर अपने हुजरे के अपने दरवाजे के सामने पहुंचे, हुजूर पलटे। अब हुजूर पलटे। अभी तक जनाब अबू तलहा ने किसी को नहीं बताया था कि मेरा बेटा मर गया। किसी को नहीं बताया कि मैंने रात में अपनी बीवी के साथ में, मेरी बीवी बन सवर के आई तो मैंने अपनी ख्वाहिशात की तकमील की। किसी को नहीं बताया। हुजूर पलटे, और हुजूर पलटे तो हुजूर ने फरमाया, अय अबू तलहा, क्या बात है? अबू तलहा खामोश हो गए। हुजूर सब जानते थे। मेरे आका फरमाते हैं, अय अबू तलहा, रात में तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है, अल्लाह ने रात ही में उस इंतकाल करने वाले तुम्हारे बेटे का बदल तुम्हारी बीवी के पेट में अल्लाह ने अता फरमा दिया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। मियां और बीवी के दरमियान बहुत प्राइवेट मामला था, ये बंद कमरे का मामला था। और एक बात बता दूं, अल्लाह हर चीज देखता है। अकीदा है, हाथों को उठा के बोलो, अल्लाह हर चीज देखने पर कादिर है कि नहीं? ये तहतुस्सरा के नीचे, सबसे नीचे की जमीन की कोख में अगर कोई परिंदा तड़प रहा है तो उसे भी अल्लाह जानता है। बेशक। अल्लाह उसको भी देखता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, मैं वो मेरे बंदे और बंदियां, मियाँ बीवी जब एक कमरे में होते हैं तो मेरी रहमत भी उधर देखने से हया करती है। बेशक। अगर समझ गए तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। क्या सिफत सत्तारी है मेरे रब की। मेरे आका फरमाते हैं, अय अबू तलहा,
تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک شکم سے جو ایک اولاد پیدا کی تھی جس کا انتقال ہوا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ایک نعمت رات ہی میں تمہاری بیوی کے شکم میں عطا فرما دی۔ بے شک سبحان اللہ، کیا مطلب؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ بے شک حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کو اس بات کی خبر ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے، جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے، حضور کو پتا ہے کہ نہیں؟ آپ ہیں یہاں پر، کسی کو خبر ہو کہ نہ ہو، آپ کو پتہ نہیں خبر ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہو کر کے بھی ہوتے نہیں ہیں، موبائل میں بزی ہوتے ہیں، تصور ان کا اور کاروبار میں ہوتا ہے، وہ ہو کر کے بھی نہیں ہوتے، ان کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ان کے ہونے کی خبر مدینے والے آقا کو۔ بے شک حق ہے سبحان اللہ۔ صوفی صاحب نے بڑا پرانا جملہ فرمایا بہت پہلے، جو یہ کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ اچھا حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اونچی بولو، اونچی بولو، جس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک دیوار کھڑی ہے وہابیہ دیابنا کے درمیان اور ہمارے درمیان، یہ قریب میں جو علاقے ہیں دیکھ لیں آپ، جماعتیوں سے بھرے پڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک دیوار کھڑی ہے، اسی بیس اس کا یہی ہے، ان کو اسی بات کی تکلیف ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو ربی ہمیں ملا ہے اس کو علم غیب اللہ نے دیا ہے۔ بے شک دیا ہے، ہمارے اعتقاد میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کو حضور کی باتوں پر کتنا بھروسہ تھا، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے، بولے لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اونچی بولے، اونچی بولے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کو کتنی خبر تھی، میرے آقا کے غلام ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ صدام بھائی، حضرت ابو ہریرہ، دیکھیں بھائی کیا نام ہے، اسرار بھائی دیکھیں کیا نام ہے، نہ آواز نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں۔ ان کی بیوی، ان کی جو ماں تھی نا، حضور سے محبت نہیں کرتی تھی، بہت حضور کے خلاف بولتی تھی۔ ابو ہریرہ کی ماں بہت سخت مزاج کی تھی۔ ایک دن جناب ابو ہریرہ نے حضور سے کہا آقا، میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور میری اماں جو ہے آپ سے محبت نہیں کرتی ہے، آپ کے خلاف بہت بولتی ہے، آپ دعا کر دو اللہ میری ماں کو ایمان دے دے۔ آمین۔ توجہ ہے، اونچی بولے، کیا فرمایا ابو ہریرہ نے؟ آپ اگر بیٹھے رہیں گے یہیں پر دل کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو آپ اچھے خاصے مناظر بن جائیں گے، ہے نا بھائی؟ ایک 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، پھر وہ نعت خوانی، پھر سلام زیارت۔ کیا فرمایا ابو ہریرہ نے حضور سے؟ حضور آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیں، میری ماں کافرہ ہے، وہ اسلام قبول کر لے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، جیسے حضور نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ابو ہریرہ وہاں سے بھاگ گئے، جیسے حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ابو ہریرہ وہاں سے بھاگ گئے۔ بعد میں جب واپس آیا تو کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے، عجیب انسان ہو یار، تم نے حضور سے کہا حضور میری ماں کے لیے دعا کرے، میری ماں اسلام قبول کر لے، اور جیسے حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حالانکہ حضور کی دعا تمہاری آمین کی محتاج نہیں ہے۔ بے شک۔ میرے امام نے کہا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، کیا کہنا۔ میرے امام نے فرمایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمجھ رہے ہیں حضور کی دعا قبولیت کے لیے ہی نکلتی ہے۔ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ، جب حضور نے تیری ماں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا تم بھاگ کیوں گئے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، تم بھاگ کیوں گئے؟ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ سوچ کہ میں بھاگا اپنے گھر کی طرف، دیکھیں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں کہ حضور کی دعا پہنچتی ہے۔ کیا زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی زندہ باد۔ جیتے رہیے ماشاءاللہ۔ یہ غوث و خواجہ و رضا کے نام کی محفل ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، ابھی آپ اس کے اسکرین پر دیکھیں تو پتہ نہیں کہاں سے لوگ آپ کی اس محفل میں تصوراتی طور پر آئے ہوئے ہیں۔ بس اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، آمین کہہ دیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں۔ بے شک حق ہے، عقیدہ ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے عقیدہ ہے ماشاءاللہ۔ حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان و کرم کے سائے میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کو بتا دوں کتنی خبر ہے، بتا دوں جی، سنیں گے؟ ایک حضور کے عاشق ہیں 100 سال پہلے، ان کا نام ہے حضرت
یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، نبہان فلسطین کے پاس ہے، باپ کا نام اسماعیل ہے، ان کا نام یوسف۔ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کے بڑے سچے عاشق تھے، سبحان اللہ، حضور کے بڑے سچے عاشق تھے، بڑے پیارے۔ اچھا، حضور کے عاشق ہوتے بھی ہیں بڑے پیارے، بڑے پیارے پیارے عاشق ہوتے ہیں۔ ایک بات ایک عاشق کی مجھے یاد آ گئی، جن کا ذکر حضور مفتی امین صاحب نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے نا تو ان کے کئی دوست مسجد کے باہر ان کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ کوئی دقت ہے بھائی؟ جب وہ نماز پڑھنے آتے تو ان کے کئی دوست مسجد کے باہر ان کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ لوگ بول بھائی چلو آپ چلو میں آ رہا ہوں، آپ کیوں کھڑے ہیں، چلے آپ چلے میں آ رہا ہوں، لوگوں سے ایسے ہی کہتے رہتے تھے۔ وہ کسی کا انتظار کرتے دو چار لوگ، جب وہ آ جاتے تو ان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، عاشق حضور کے کیسے تھے۔ بات امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی عشق کی آئی تو یہ درمیان میں یہ بات یاد آ گئی۔ حالانکہ گفتگو وہی ہے، حضور کو اللہ نے کیسا علم دیا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کا انداز زندگی دیکھیں۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے ان کے دوست ایک آتے تو سب ان کے پیچھے 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 انہیں کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ ان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تو بولے یار وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، جمعہ کے دن ایسی خوشبو لگا کے آتے ہیں، ایسی خوشبو لگا کے آتے ہیں، رکوع اور سجدے میں 3 مرتبے 5 مرتبے نہیں بلکہ 11 مرتبے تسبیح پڑھنے کا دل کہتا ہے، سبحان اللہ، لمبے سجدے کرنے کا دل بڑا کہتا ہے، کیا کروں یار ایسی خوشبو لگا کے آتے ہیں۔ اس لیے ان کے انتظار میں ہم لوگ باہر کھڑے، یہ جہاں کھڑے ہوں گے وہیں آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ یہ سارے دوست تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ مفتی امین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، بتاؤ کہ کون سی خوشبو لگاتے ہو کہ سارے دوست تمہارا انتظار کرتے ہیں؟ وہ بولے خدا کی قسم میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ بولے کیا مطلب؟ بولے پھر یہ جو تیرا بدن مہکتا ہے یہ کہاں سے خوشبودار ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے ایک دن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، حضور کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، حضور نے مجھ سے فرمایا تم بیٹھو، میں بیٹھ گیا تو حضور فرماتے ہیں اس پہاڑی کے پیچھے میں جا رہا ہوں استنجا مبارک، پیشاب مبارک کے لیے، واش روم، فرماتے تم بیٹھو میں جا رہا ہوں۔ حضور گئے اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے، یعنی استنجا مبارک کر کے حضور واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے تو یہ کہتے ہیں میں نے ایک بہانہ بنایا ایسے ہی ایک ضروری کام کا، میں اٹھ گیا، اٹھ کر کے گھوم کر کے اس پہاڑی کے پیچھے گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا مبارک فرمایا تھا۔ توجہ ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا جہاں حضور نے استنجا مبارک فرمایا تھا، تو میں نے دیکھا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ 3 مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے۔ کیا رکھے ہوئے ہیں؟ اونچی 3 مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ جب قریب پہنچا تو وہ زمین خوشبودار تھی، بولے وہ زمین مہک رہی تھی، وہ زمین خوشبودار تھی، 3 مٹی کے ڈھیلے رکھے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور نے یہی استنجا مبارک فرمایا ہے۔ جب میں نے مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا تو ایسی خوشبو آئی، سوچ سوچ کے سبحان اللہ کہیں، بے شک سبحان اللہ، رک رک کے سبحان اللہ کہیں، کیا بات ہے۔ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا نبی ملا، خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا رسول ملا۔ سمجھے آپ، یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں، خوشی میں غرق ہونے کا وقت ہے۔ فرحت و انبساط کی لہروں میں اس وقت رقص کرنے کا وقت ہے۔ تمہیں ایسا نبی ملا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا۔ بے شک سبحان اللہ، تال ٹھوک کے بولو، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی، ممبئی والوں کی زبان میں آپن کا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہے کہ نہیں مسٹر بھائی؟ ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ وہ کہتے میں 3 مٹی کے ڈھیلے اٹھائے تو خوشبودار تھے، میں نے مٹی کے ڈھیلے گھر اٹھا لائے، 3 مٹی کے ڈھیلے گھر میں رکھ دیا، گھر خوشبودار ہو گئے۔ اے زندہ باد زندہ باد، کوئی سبحان اللہ کہنے سے چھوٹ تو نہیں رہا ہے؟
اگر چھوٹ گیا ہو تو ذرا پھر سے بول دیں سب لوگ مل کر کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تینوں مٹی کے ڈھیلے خوشبودار تھے, تینوں مٹی کے ڈھیلے خوشبودار تھے. اب ان کا جواب سنو. اس نے کہا یار یہ تو بتاؤ کہ یہ تم جمعہ کے دن جو مہکتے ہو اس کا بیس کیا ہے؟ اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے عطر کبھی نہیں لگایا. جب میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوں وہی مٹی کا ایک ڈھیلا اپنی آستین میں رکھ کے چلا آتا ہوں. میں بھی مہکتا ہوں, در و دیوار بھی مہکتے ہیں, آس پاس کے میرے دوست مہکتے ہیں. زندہ باد زندہ سبحان باد. اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, میرے امام نے کہا ہاں بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. سبحان اللہ. کیا کہا میرے امام؟ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سبحان اللہ. جس نبی کو اپنے جیسا بھائی کہا جا رہا ہے اس کے استنجے مبارک کے ڈھیلے اگر کسی کے گھر میں ہو تو گھر مہکے, کیا کہہ آستین میں ہو تو لباس مہکے, وہ باہر نکلے تو اس کا بدن مہکے, اس کے قریب اس کے دوست آئیں تو دوستوں کے جسم مہکے, جہاں کھڑے ہو جائیں رب کی عبادت کریں وہ زمین مہکے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سمجھ رہے ہیں یہ حضور کے عاشق ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. انہی عاشقوں میں ایک نام ہے حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یہ 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں اور ان کو بھی بزرگوں نے اپنے اس عہد کا مجدد کہا ہے. ان کو بھی کہا ہے کہ نہیں اپنا لیاقت. بہت بڑے عاشق رسول تھے, بہت بڑے. یہ فلسطین کے قریب نبہان تھا, یہیں کے رہنے والے تھے. مدینہ شریف کا نام سنتے تڑپتے. مجھے ان کے بارے میں ایک بات بتانی ہے بس, اس میں علم غیب مصطفیٰ کی خوشبو موجود ہے. اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. اور وقت بھی قریب قریب ختم ہو رہا ہے. تقریر تو باہر کے لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ, اور مجھے بیٹھ کے سننا ہے انشاءاللہ. میں بھی آپ کے قریب بیٹھوں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ذرا درمیان سے کوئی ایک لگائے نعرہ محبت کے ساتھ. جزاک اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ. اچھا حضور کو خبر ہے کہ نہیں اس نعرے کی؟ جن جن لوگوں نے جواب دیا حضور کو اس کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ خبر ہے. اللہ اکبر. اللہ حضور کو کیا کیا خبر ہے یار. سبحان اللہ. بڑی مشہور بات ہے نا شیخ سعدی شیرازی کی, جنہوں نے نعت لکھی تھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ نعت لکھی شیخ سعدی شیرازی نے. کس نے لکھی؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ شیخ سعدی شیرازی نے. آرام سے کام کر لیں, آرام سے کام کر لیں. بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے اس لیے تھوڑی سی دشواریاں کمیٹی والوں کو ہو جاتے. بیٹا کدھر ادھر دیکھو, دیکھو ماشاء. شیخ سعدی شیرازی ہیں. شیراز کہاں پر ہے؟ شیراز کہاں ہے؟ ایران میں ہے. ایران میں کہاں پر ہے؟ ایران کی راجدھانی ہے تہران. تہران سے تقریباً 850-900 کلومیٹر کے فاصلے پر مشہد ایک جگہ ہے جہاں امام علی رضا کی مزار شریف ہے, جہاں چہل اختران کی مزار شریف ہے. انہی سے تقریباً 250-300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے شیراز کہتے ہیں, جہاں شیخ سعدی شیرازی لیٹے ہوئے, بے شک. سبحان. جن کی 2 کتابیں ان کے سینوں میں رکھی ہوئی ہیں جسے گلستان اور بوستان کہتے ہیں. شیخ سعدی شیرازی یہ فارسی زبان کے شاعر تھے. دل میں جذبہ پیدا ہوا اس زبان میں نعت لکھیں جس زبان میں حضور نے باتیں کی ہیں, اس زبان میں نعت لکھیں جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے, اس زبان میں نعت لکھیں جس زبان میں جو جنتی لوگ آپس میں باتیں کریں گے. عربی نعت کا بڑی مشہور بات ہے, میری درمیان میں بیان کر دیا, امام یوسف یاد آئے تو. شیخ سعدی شیرازی نے نعت لکھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بس 3 ٹکڑے ہوئے, کم سے کم 4 کا ہونا ضروری ہے. بڑی کوشش کی شیخ سعدی شیرازی نے, چوتھا مصرع ہو نہیں پایا. 3 ہوئے تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا نہیں ہو پایا. شیراز کی بات چل رہی ہے. شیراز مشہد کے پاس ہے. مشہد سے تقریباً 18-20 گھنٹے کا راستہ ہے تہران کا جو ایران کی راجدھانی ہے. وہاں سے ملا ہوا بغداد. بغداد آئیں گے, بغداد شریف میں ارار ایک بارڈر ہے, اس بارڈر کو کراس کریں گے, پھر آپ گلف کنٹری میں آئیں گے. تقریباً کچھ نہیں تو 1500 کلومیٹر سے زیادہ کا رینج ہے مدینے کا, اور مدینے میں حضور ہے.
بے شک سبحان حضور اپنی مزار شریف میں ہیں، نعت لکھی جا رہی ہے شیراز میں، 1500 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، نعت لکھی شیخ سعدی شیرازی نے، 3 ٹکڑے ہوئے، ابھی چوتھا باقی ہے، چوتھا ٹکڑا کوشش کی نہیں ہو پایا، محنت کی نہیں ہو پایا، چوتھا مصرع نہیں ہو پایا، 3 مصرے ہوئے، کاغذ قلم کو تکیے کے نیچے رکھا، روتے روتے سو گئے، خواب میں حضور تشریف لائے۔ اے سبحان اللہ سبحان اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں، خبر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ بے خبر کہتا ہے کہ حضور کو خبر نہیں، جس کو خبر ہے اس کو اس کے عقیدے میں شامل ہے، حضور کو خبر ہے۔ ہاں ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں۔ بس باتوں کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ حضور شیخ سعدی شیرازی کے خواب میں آئے، حضور نے کیا فرمایا؟ سعدی جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ، جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ۔ تو شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں حضور وہ نعت مکمل نہیں ہوئی، میرے آقا فرماتے ہیں جتنے مصرے ہوئے ہیں اتنے سناؤ۔ تو شیخ سعدی نے خواب میں حضور کو حضور کی نعت سنانی شروع کی، فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ٹھہر گئے، بولے بس حضور بس 3 ہی ٹکڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر سے پڑھو، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر سے پڑھو، تو شیخ سعدی نے پھر سے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگے لکھ دو صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ، صلو علیہ بے شک وآلہ۔ سبحان اللہ۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعتیں پڑھا کرتے ہیں۔ اے نعت کی مجلس سجانے والو تم مبارکباد کے مستحق ہو، اے نعت سننے والو تم مبارکباد کے مستحق ہو، اور اے نعت پڑھنے والے تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ آپ اور ہم مل کے نبی کی نعت پڑھتے ہیں، کوئی کمال نہیں، حضور نے خود اپنی نعت پڑھی ہے۔ صلو علیہ وآلہ، اونچی بولے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ۔ حضور کو اتنی خبر ہے۔ بات چلیے کہ حضور کو خبر کتنی ہے۔ اگر اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب کے نور سے معمور کیا ہے تو وہ کیسا علم تھا؟ آئیے بتاتا ہوں کہ حضور کو کیسا علم تھا۔ یہ بات چلی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی، جن کے عشق پر ایک بات یاد آ گئی، وہ میں نے بیان کر دیا تھا۔ نبہان فلسطین کے قریب ہے، باپ کا نام ہے اسماعیل، ان کا نام ہے یوسف، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ یاد رکھیے گا یہ نام، ابھی دقت آیا تو یوٹیوب میں دیکھ لیا کرو۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اپنے شہر سے جب مدینے جاتے تو خوب روتے رہتے تھے، مدینے کے پرانے محلوں کو دیکھتے، پرانے در و دیوار کو دیکھتے، خوب روتے رہتے، خوب تڑپتے رہتے تھے، خوب تڑپتے رہتے تھے۔ لیکن ان کی ایک عادت تھی، جیسے حضور کے گنبد کو جہاں سے بھی دیکھتے، جہاں سے بھی حضور کا روضہ نظر آتا وہیں پر کھڑے ہو جاتے، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جہاں سے بھی روضے رسول نظر آتا، گنبد خضرا نظر آتا، وہیں پہ کھڑے ہو کے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سلام پڑھتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے کہا حضور آپ جب بھی مدینے آتے ہیں آنے کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن کبھی آپ حضور کے روضے کے قریب جا کے آپ نے سلام نہیں پڑھا، آپ نے کبھی اندر حاضر نہیں دی ہے۔ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، دیکھنا کتنے لوگ اس جملے کو محسوس کرتے، آپ رو کے بولے کتے کا کام ہے کہ گھر سے باہر رہا کرے، گھر کے اندر تو گھر کا مالک رہا کرے۔ کیا کہنا، زندہ باد زندہ باد۔ وہی اسماعیل یوسف اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ اگر اجازت دے تو بتاؤں کہ حضور نے ان پر کس قدر کرم فرمایا۔ توجہ ہے آپ سب کی، اونچی بولے، پھر سے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں حضور کو خبر کتنی ہے، حضور کو خبر کتنی ہمارے یہاں ہونے کی، بیٹھنے کی، آنے اور جانے کی خبر کتنی ہے، سبحان اللہ۔ یہی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی ہے۔ دیکھیں محترم بھائی، مجھے یہ بات بہت عزیز ہے، دیکھیں بیٹھے رہیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ بیچ میں سلفی جماعت کے لوگوں نے، وہابیہ جماعت کے لوگوں نے ان کے خلاف مدینہ شریف میں کتاب لکھی، سنیے غور سے، ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے بہت اچھا، ماشاء اللہ بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا ماشاء اللہ، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں وہاں کی وہابیہ حکومت میں سے کسی شخص نے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب مدینے کے گلیوں میں فری میں تقسیم کی گئی، مفت میں تقسیم کی گئی۔ اتفاق سے وہ کتاب جب بٹ رہی تھی تو ایک سید زادے تھے ڈاکٹر سید ابراہیم حسن، وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب میرے ہاتھ میں بھی آ گئی، بھئی بٹ رہی تھی تو میں نے بھی لے لیا۔ اس پر یوسف بن اسماعیل لکھا تھا، میں نے سمجھا شاید ان کی شخصیت پر کچھ لکھا ہے، میں نے لے لیا اور لے کر کے اسے اپنے ہاتھ میں مروڑ کے رکھ لیا، کتابچہ تھا، اور لے کر کے میں چلا گیا۔
کہتے ہیں جب میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک میرے دوست کا گھر آیا جو مدینہ شریف کے بڑے عظیم بزرگ تھے. وہ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا ہے. اب بہت بھائی گفتگو خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نوشاد بھی رہنے دیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس ایک گھنٹے کی باتوں کے لیے تو پھر ظاہر سی بات ہے آدمی 6 مہینہ پہلے کسی کو تاریخ نہیں دیتا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ڈاکٹر سید ابراہیم حسن کہتے ہیں وہ کتاب میں نے میرے ہاتھ میں آ گئی بٹتے ہوئی تو میں نے لے لیا اسے. میں نے لے بیٹا دیکھو ادھر، بیٹا ادھر دیکھو، ادھر توجہ رکھو ورنہ وہاں پر جا کے بیٹھنا. ڈاکٹر ابراہیم حسن کہتے ہیں وہ کتاب میں نے لے لی اور کتاب میرے ہاتھ میں تھی. کتاب لے کے مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا. اچانک ایک میرے دوست کا گھر آیا جو مدینہ شریف کے تھے. وہ اتنے مقبول میرے دوست تھے کہ ہر ہفتے خواب میں حضور کی زیارت کرتے تھے. اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. عام بات ہے یہ، کتنا بڑا کرم تھا حضور کا. وہ کہتے ہیں ہر ہفتے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت فرماتے تھے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارہا خواب میں ہر ہفتے قریب قریب دیکھا ہے. توجہ ہے. تو ڈاکٹر سید ابراہیم حسن کہتے ہیں وہ کتاب لے کر کے میں ان کے گھر میں گھس گیا، اس مدینہ شریف کے بزرگ کے گھر میں گھس گیا. جب میں ان کے گھر میں نے انٹری کی تو اچانک گھر پہ تھے. سلام کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، بغل گیر ہوئے، مصافہ اور معانقہ کے بعد میں بیٹھ گیا. میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی، بولے کتاب کیسی ہے؟ تو میں نے کہا باہر بٹ رہی تھی میں نے لے لیا. پر ادھر لائیے ڈاکٹر صاحب. جب کتاب میں نے دیکھی دی ان کو تو بولے ارے کسی بدتمیز نے ڈاکٹر صاحب شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف کتاب لکھی ہے. کسی بے ادب نے کتاب لکھی ہے. کتاب مجھے دیجئے. کتاب یوں لے کر کے انہوں نے اپنے گھر کی کے چھجے پہ ڈال دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد، فیضان سرکار غوث اعظم، زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، عظمت حضور تاج الشریعہ. زندہ آباد. بیٹھے مولانا اختر بھی آگے بیٹھے. کرم ماشاءاللہ. تمامی میرے بھائی کے ساتھ آنے والے علماء کرام کا میں استقبال کرتا ہوں. اچھا نا آگے بیٹھے مولانا اختر بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو خبر ہے کہ ہم کہاں. سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر سید ابراہیم حسن کہتے جیسے میرے ہاتھ میں کتاب اس بزرگ نے لی اور کتاب کو لے کر کے اپنے گھر کی چھجے پہ ڈال دیا. بولے دیکھوں گا اس کو بعد میں، اس کتاب کو دیکھوں گا کس نے لکھی ہے، کس نے چھپوایا ہے، کس نے بٹوایا، اسے دیکھوں گا. کتاب کو چھجے پہ ڈال دی، بات ختم ہو گئی. وہ مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے، دوسرا ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے، تیسرا ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے، چوتھا ہفتہ ہوا حضور خواب میں نہیں آئے. وہ کہتے میری راتیں رو رو کے گزرتی تھی، میں چیختا تڑپتا رہتا تھا، میں عجیب و غریب کیفیت سے دو چار ہوتا تھا. نہ مجھے کھانا اچھا لگتا تھا، نہ مجھے پانی اچھا لگتا تھا. کوئی ہنستا تو دل پر جیسے کسی نے آرا چلا دیا ہے، کوئی ہنس کے بات کرتا تو میری روح نکلتی تھی. نہ مجھے کسی کی باتیں اچھی لگتی، نہ کسی کا بیٹھنا اچھا لگتا، نہ کسی کا مجھ سے ملنا اچھا لگتا. میں عجیب و غریب کیفیت میں تنہائی میں روتا، خلوت کدے میں روتا، جلوت کدے میں روتا، لوگوں کی بھیڑ میں روتا، تنہائی میں روتا. مسجد میں میری آنکھوں سے آنسو نکلتے. ہر ہفتے خواب میں حضور کو دیکھنے والا، ہر ہفتے خواب میں حضور کے چہرے کو دیکھنے والا، ہر ہفتے خواب میں حضور کے رخ پاک مبارک کی تلاوت کرنے والا. اللہ اکبر. کئی ہفتے سے مہینوں سے حضور کے چہرے کی زیارت سے محروم ہے. بولے میری صحت متاثر ہونے لگی، میں پریشان ہو گیا، میں کہاں جاؤں. کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد میں اپنے گھر سے باہر ایک دوست کے گھر میں سو رہا تھا. وہ مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں میں اپنے دوست کے گھر میں سو رہا تھا. میرے خواب میں کئی دنوں کے بعد پہلی مرتبہ حضور تشریف لائے. توجہ ہے آپ کی. وہ کہتے کئی دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے نا تو میں نے حضور کے قدم شریف کو پکڑ لی. میں نے آقا میری خطا کو معاف فرمائے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کاہے گواہ. سرکار میرے گناہوں کو معاف کر دے. کون سی ایسی بے ادبی ہوئی ہے، میری خطا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، سرکار میرے گناہوں کو معاف کر دیں. ہر ہفتہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو پورا ہفتہ میرے اندر فرحت و انبساط کا غلبہ رہتا تھا، میرا جسم مہکتا تھا. سرکار کرم فرمائے بات کیا ہے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اپنا چہرے مبارکہ کی زیارت کا شرف مجھ سے چھین لیا. سرکار میری خطا کیا ہے.
اتنا کہہ کے مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں کہ میں بہت رویا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، اسے لکھ لو، یاد کر لو، توجہ ہو تو اسے دل کے نہا خانے کی لائبریری میں رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، مجھ سے کہتا ہے کہ میری خطا کیا ہے، میرے گھر پہ آپ آتے کیوں نہیں حضور، مجھے جلوے دکھاتے کیوں نہیں آقا، مجھے اپنے چہرے کی تلاوت کا شرف کیوں نہیں عطا فرماتے؟ تو سن، حضور فرماتے ہیں میرا ایک پیارا ہے، میرا ایک محبوب ہے جس کا نام یوسف بن اسماعیل نبھانی ہے، ایک میرا عاشق ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ایک میرا چاہنے والا ہے جو فلسطین کے قریب نبہان سے آتا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، میرے دربار میں آیا تو کبھی اندر نہیں آیا ادب کی وجہ سے۔ کچھ ظالموں نے مدینہ شریف کے اس کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب پچھلے دنوں تقسیم ہوتے ہوتے تیرے گھر تک پہنچ گئی ہے، وہ کتاب تیرے گھر پہ رکھی ہے؟ اور رو کے بولے حضور ہاں ہاں میرے گھر پہ رکھی ہے۔ میرے آقا فرماتے میرے عاشق کے خلاف لکھی جانے والی کتاب جس گھر میں آ گئی ہے میں اس گھر میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کیا مطلب؟ یہ دوستی بدعقیدوں سے کس کام کی؟ یہ رعایتیں، یہ محبتیں کس کام کی؟ ہاں، ایسوں سے دوستی جنہوں نے حضور سے دشمنی کر رکھی ہے، جن کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ پل گیا حضور میرے بھائی ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جناب چچا عباس نے پوری زندگی حضور کو محمد کہا یا بھتیجا کہا؟ اے بھتیجے کیا کر رہے ہو، کہاں کہاں اسلام پھیلا رہے ہو، اس طریقے سے باتیں کرتے تھے۔ لیکن جنگ بدر کی قید خانے کی قید سے باہر نکلنے والے اسیران جنگ بدر میں جب ان کا نام شامل ہوا، اس سے باہر نکلے، حضور کے قدم پہ گرے اور اسلام قبول کیا، اس کے بعد پوری زندگی کبھی حضور کو محمد نہیں کہا، کبھی بھتیجا نہیں کہا، جب کہا سردار کہا۔ تو جو باتیں میرے آقا کے بارے میں کہتا ہے انہیں کچھ خبر نہیں، ذرا یہ بتا کبھی صدیق عمر نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کبھی عثمان و علی نے یہ باتیں کہی ہیں؟ اللہ، جانور حضور سے باتیں کرتے تھے، پتھر حضور سے باتیں کرتے تھے، درختوں کی ٹہنیاں حضور سے باتیں کرتی تھی، گوشت کی بوٹیاں جو زہر میں ڈوبی ہوتی تھی وہ حضور سے باتیں کرتی تھی، پاگل اونٹ حضور کے تلوے کو چاٹتے تھے۔ میرا امام کہتا ہے کہ جانور بھی کریں جن سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کرتے۔ حضور کی تعظیم بے جان پرندوں نے کی، حضور کی تعظیم جمادات و نباتات نے کی، حضور کی تعظیم جنگل کے شیروں نے کی۔ حضور کے غلاموں کے عالم کیا تھے؟ میں بتا دوں، علم غیب کی بات چلتی ہے تو ان کے چہرے پر بل آ جاتا ہے، وہی چہرے جو سجدوں سے کالے پڑ گئے ہیں نا وہی سرخ ہو جاتے ہیں۔ حضور کے علم غیب کی بات آتی ہے تو موسم وبھاگ روز کہتا ہے کل بارش ہوگی، چھینٹے پڑیں گے، وہاں بادل گرجیں گے، تو جلدی سے اپنے دھان کی فصل کو کاٹ لیتا ہے۔ موسم وبھاگ نے کہا بارش ہو سکتی ہے، ارے ظالمین کی بات مان لیا، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کی مان جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی مان جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ سچائی کی ڈلیوری پیدا کی ہے۔ صداقت حضور کی نشانی ہے، حضور کا معجزہ ہے۔ بس یہ جملہ آخری ہے، علم غیب رسول ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو ڈا کے بتاؤ، حضور کو پتا ہے کہ ہم کا عقیدہ ہے۔ میرے آقا کے غلام ہیں، جنگل میں راستہ بھول گئے، مجھے یہ بات اچانک یاد آئی، جنگل میں راستہ بھول گئے، سنیے غور سے، راستہ بھول گئے، سبحان اللہ، دیکھیے صدام بھائی، ذاکر بھائی، منفر بھائی، جنگل میں راستہ بھول گئے، بڑی مشہور بات ہے، سب کو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، ریورس کر لیجئے۔ راستہ بھول گئے، اب پریشان ہو گئے، جنگل میں اکیلے تھے، اکیلے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں اچانک میرے سامنے شیر آ گیا، توجہ ہے، کمیٹی کے لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، وہ سب لوگوں کو وہاں پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب لوگ بیٹھتے جائیں ماشاءاللہ۔ تو صاحب آپ سب لوگ پیچھے مڑ کے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بہار قائم ہے، دیکھیں ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں اس چھوٹی سی بستی میں پورا علاقہ سی بڑھایا ہے ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پرتاپ گڑھ کے قریب سے لوگ، اور آگے کی پٹی سے کہاں سے، ڈکوا سے کہاں سے لوگ، کنڈا علاقے کے کئی مدارس کے طلباء کرام یہاں پر حاضر ہیں۔ اب خصوص کنڈا میں تقریباً 3 کروڑ روپے سے زیادہ غریبوں کی مدد کے لیے ایک بہت بڑی ہاسپٹل ہے، غریب نواز شفا خانہ، ماشاءاللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انجمن رضائے مصطفیٰ کی طرف سے تمام تر اس کے کارکنان یہاں پہ تشریف فرمائیں، دعا کرو اللہ ان کے مبارک ارادوں کو قبول فرما لے، آمین کے دو۔ کبھی وقت ملے کنڈا آئیے تو آئیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انجمن کی طرف سے جو ہاسپٹل ہے غریبوں کی مدد کے لیے کافی رعایت کے ساتھ میں انشاءاللہ اسے دیکھیں گے، بل اب آپ سب کی اپنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی بات چل رہی تھی، وہ جنگل میں گئے، راستہ بھول گئے، اچانک شیر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ پہچانتے ہیں؟
ایک صاحب نے کہا کہ اگر جنگل میں اچانک شیر آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کہا پھر ہم کیا کریں گے، جو کرنا ہوگا شیر کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیں خدا کی قسم حدیث شریف، ہم سے کیوں پوچھتے ہو علم غیب کے بارے میں؟ ان سے پوچھو جنہوں نے سی ٹی اسکین پر بھروسہ کر لیا، 6 مہینے باقی ہیں، 4 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے باقی ہیں بچے کی پیدائش پر، ڈاکٹر نے چپکے سے کہا تھا بتانا نہیں کسی کو بیٹا ہونے والا ہے۔ اصول کے خلاف ہے، ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے۔ واہ بھائی واہ، انگریزوں کی بنائی ہوئی مشین پر بھروسہ ہے، اللہ کے رسول پر بھروسہ نہیں ہے۔ میرے آقا کا غلام کہتا ہے میں جنگل میں راستہ بھول گیا، بہت غور سے سنیے گا، جنگل میں راستہ بھول گیا، اچانک میرے سامنے شیر آ گیا، جیسے شیر نے وہ چیخ مار کے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، رب کعبہ کی قسم، ابھی اسی قصبے میں سرکار کی زلف شریف رکھی ہوئی ہے، میں وہاں چل کے بیان کر دوں۔ حضور کے غلام کہتے ہیں جیسے شیر نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے کہا وہ شیر ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ کیا کہہ رہا، زندہ باد رب زندہ کعبہ کی باد، قسم، سبحان اللہ۔ دیکھیں حدیث شریف ہے اسی حدیث میں جہاں جو رکھی ہوئی ہے ان کے مدارس میں، وہ کہتے ہیں خبردار مجھ پر حملہ مت کرنا، میں حضور کا غلام ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بات انہوں نے کس زبان میں کہی تھی؟ آپ سے پوچھتا ہوں عربی زبان میں کہی تھی، اور شیر کی کیا عربی زبان ہے؟ شیر کی لینگویج کیا ہے؟ اپنی زبان میں باتیں کرتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اے شیر خبردار مجھ پر حملہ مت کرنا، حملہ مت کرنا، میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، اور سن، وہ کہتے جیسے میں نے اتنا کہا شیر اپنی جگہ پر رک گیا، ٹھہر گیا۔ میں نے کہا سن شیر، میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ بتانا تیری ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں، حدیث پاک میں، مجھے راستہ بتانا تیری ذمہ داری ہے۔ جیسے اتنا فرمایا راستہ بتانا تیری ذمہ داری ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم شیر پلٹا، اور پھر وہ ایک پیڑ پودوں کے بیچ سے ہوتا ہوا آگے چلنے لگا، آگے چلنے لگا۔ میں اس شیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، میں اس شیر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، پیچھے پیچھے چلنے چلا۔ پھر آپ جملہ سنیں، وہ حضور کے صحابی کہتے ہیں جیسے مجھے سمجھ میں آیا بس 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 اب تو میں راستہ جان جاؤں گا، اب میں آ گیا، اب مجھے پتا چل گیا کہ اب مجھے جانا کدھر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں جیسے میرے دل میں خیال آیا بس 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 اب تو مجھے راستے کا علم ہے، اب میں چلا جاؤں گا خیریت سے، ویسے ہی شیر پلٹا اور مجھے دیکھا، گردن جھکائی اور پھر جنگل میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں میں نے صرف سوچا تھا، میں نے صرف سوچا تھا کہ اب میں اپنے راستے کی طرف چلا جاؤں گا، میرے سوچنے کے اس شیر کو خبر ہو گئی۔ تو ذرا سوچو مدینے والے کو کتنی خبر زندہ باد ہوگی۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہا، سوچا تھا۔ سبحان اللہ۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں۔ حضرت زرار، علامہ واقدی نے فتح الشام میں لکھا، فتح الغیب میں لکھا، فتح الغیب میں لکھا ہے علامہ واقدی رحمۃ اللہ تعالی نے، جناب حضرت زرار تھے زوات سے، وہ ایک میدان جنگ میں دشمن سے لڑے ہوئے تھے، اور جناب خالد ابن ولید مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے، اور یہ دو پہلوان کی لڑائی چل رہی تھی، ایک حضور کے غلام تھے، ایک حضور کا دشمن تھا۔ لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی، بہت دیر تک چلتی رہی، بہت دیر تک چلتی رہی، اور دونوں تلوار سے استعمال کرتے، دونوں کی تلواریں کند پڑ گئیں، ڈھال ٹوٹ گئی، زخمی ہو گئے، گھوڑے زخمی ہو گئے۔ جناب حضرت زرار کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، نہ میں مار پا رہا تھا نہ میں شہید ہو پا رہا تھا، دونوں کی طاقتیں اپنی جگہ شباب پر تھیں۔ جناب خالد ولید میرے پاس آئے، بولے اے زرار، میں نے کہا جی حضور، فرمائے رزلٹ چاہیے، رزلٹ، یا مارو یا شہید ہو جاؤ۔ یہ کھینچ کے رکھے ہو ربڑ کے طریقے سے جنگ کو، یہاں تلواریں میرے نیام میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، جلدی جلدی فیصلہ چاہیے مجھ کو۔ پھر شباب پہ لڑے دونوں، دشمن بھی لڑا، حضور کے صحابی، حضور کے غلام بھی لڑے، لیکن کوئی رزلٹ نہ آیا۔ اچانک دشمن کا ایک غلام تھا، وہ ایک نئی ڈھال، نئی تلوار، نیا گھوڑا لے کے اس کے قریب آ گیا۔ جناب علامہ واقدی نے کتاب میں لکھا ہے، کتاب پڑھیے گا، اس کتاب کا ترجمہ حضور سرکار حبیب ملت نے فرمایا، کتاب گھر میں پڑھ لیا کرو کبھی کبھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس دشمن کے غلام نے نیا گھوڑا، نئی ڈھال، نئی تلوار لا کر کے اور قریب پہنچایا، اور جیسے میں نے دیکھا کہ میرا دشمن نئے گھوڑے پر آ گیا، نئی تلوار لے لی، نئی ڈھال لے لی، اور میرا گھوڑا زخمی ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میری ڈھال بھی ٹوٹ گئی ہے، اب میں مارا جاؤں گا، اب میرے بچنے کی صورت نہیں ہے، میں بھی اچانک اپنے اسی زمین سے اچھل کر کے اپنے زخمی گھوڑے پر بیٹھا۔ جملہ سنیے گا، زخمی گھوڑے پر بیٹھا، چاروں جانب سے خون بہ رہا تھا گھوڑے کے اور میرے جسم سے، میری تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، ڈھال ٹوٹی ہوئی تھی، اب وہ تازہ گھوڑا پا گیا،
اور وہ جوش کے ساتھ آگے بڑھنے لگا. نئی تلوار چمک رہی تھی, ڈھال اس کی تھی. میں سمجھ گیا اب میں مارا جاؤں گا. میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو میرا گھوڑا چلنے کو تیار نہیں تھا. رب کعبہ کی قسم, حضور کے صحابی کہتے ہیں میں نے پھر گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی, گھوڑے کا کان پکڑا. جملہ سنیے آپ, کہتے میں نے اپنے گھوڑے کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے اپنی طرف کھینچا. میں کہا سن گھوڑے سن, اگر میں مارا گیا تو قسم خدا کی تیری شکایت مدینے والے سے کروں گا. اللہ اکبر. کہتے جیسے میں نے اپنے گھوڑے کا کان پکڑا, سن اگر میں مارا گیا اس دشمن کے ہاتھوں سے تو میں مدینے میں جا کے حضور سے تیری شکایت کروں گا. کہتے اتنا کہنا تھا تک میرا گھوڑا جیسے بجلی کے طریقے سے اڑا. میرا گھوڑا بجلی کے طریقے سے اڑا اور پھر دشمن کے جسم کے 2 ٹکڑے زمین پہ کر دیے. مسلمانوں کی فوج سے نعرے تکبیر کی فضا بلند ہوئی. اللہ اکبر اللہ. کیا مطلب, جانور بھی جانتے ہیں کہ شکایت حضور تک پہنچ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا فرمایا؟ اگر میں مارا گیا تو, جملہ سنیے, اگر میں مارا گیا تو تیری شکایت کروں گا. یعنی انتقال کے بعد بھی, مبارک والی صاحب, یعنی شہادت کے بعد بھی, جزاک اللہ, ٹھیک ہے ماشاء اللہ, یعنی انتقال کے بعد, شہادت کے بعد حضور کی بارگاہ میری روح پیش کی جائے گی. اگر مجھے شہید کر دیا تو حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا. زور سے بولو, مجھے یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں, حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں. بے شک. عقیدہ ہے آپ کا, ذرا اونچی بولو, کس کا عقیدہ ہے؟ ہاں, اسی عقیدے کو فالو کیجئے گا. آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ اتنا یقین کر لیں وہیں حضور رہتے ہیں. جہاں بھی آپ بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں سمجھ لینا کہ حضور میں حاضری, ہم نے حضوری کا شرف پا لیا, حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. کہہ دیجیے لہذا اپنی تنہائی کو مسلمان بناؤ. یہ دعا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے. اگر تم سنی صحیح لگ, اب مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں, وہابیہ دیابنا کی جماعت سے, اب آپ سے مطلب ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور سب دیکھ رہے ہیں, بتائیں ایک بات پر آ جائیں. آپ کے عقیدے میں ہے کہ حضور سب دیکھ رہے ہیں, حضور جانتے ہیں, آپ کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہو گئی. اب راتوں کو تنہائی میں بند کمرے میں ماں بہنیں بیویاں الگ الگ بہو کمروں میں ہو کر کے جب موبائل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, اس وقت بھی یاد کر لیا کرو ہم جو گانے بجانے سن رہے ہیں ہمارے اس برے عمل کو حضور کو دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہوگی. آپ سنی عقیدے کے ہو اس لیے آپ سے بات کہی جا رہی ہے. وہابیہ دیابنا کے لیے یہ عمل لائق قبول نہیں, کیونکہ اس کے عقیدے میں نہیں ہے حضور کو علم غیب. آپ تو حضور کو غیب والا نبی جانتے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ حضور تمہارے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں. صوفی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی, کہا ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے, رات بھر ہماری انگلیوں میں موبائل قید رہتا ہے, انگلیاں تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے, جب موبائل گر جاتا ہے تو پھر ہم سو جاتے ہیں. تو صوفی صاحب کہتے ہیں ہم تو سو جاتے ہیں لیکن رات بھر مدینے والے آقا ہمارے درود کا انتظار کرتے رہے. بے شک. سمجھ رہے آپ؟ لہٰذا حضور سے محبت, حضوری میں کے آداب اور حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہونے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ عاشق رسول بننے کی کوشش کریں. آپ کو قبر میں جن سوالوں کے جوابات دینے ہیں پریکٹیکل طور پر اس کی کتابیں بھی میدان محشر میں رب کے حضور پیش کرنی ہے. کسی اور جماعت سے مطلب نہیں. آپ سنی صحیح العقیدہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں, تو حضور یہ بھی جانتے ہوں گے میں نے حلال کمایا کہ حرام کمایا. بے شک. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے رشوت کے پیسے لیے یہ غلط تھے. حضور یہ بھی جانتے ہیں جو میں نے جھوٹ بولا اس جھوٹ بولنے کی خبر حضور کو ہے, کیونکہ آپ نے بار بار لگائے نعرے ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں اور حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. بے شک. حضور کی محبت اگر سینے میں ہوگی, درود پڑھ کر کے حضور کی روح کو تسکین دو گے تو حضور کی خدمت ہوگی. جو حضور کی خدمت کرے گا وہی حضور کے غلاموں میں شامل ہوگا. آپ اپنے مسجد کے امام کی خدمت کرتے ہیں تو خود امام بن جاتے ہیں. آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں, کتنے بڑے بڑے منصب پا جاتے ہیں لوگ. سمجھے, ماں باپ کی بھی خدمت کیا کرو, حضور راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. حضور کی خدمت بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. 10 سال تک مدرسے میں پڑھنے والے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے 10 سال تک ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں گھر واپس آیا اور میں سمجھ گیا تھا کہ میں کچھ دن اپنی ماں کی خدمت کروں گا اور اس کے بعد میں کہیں پڑھانے کے لیے جاؤں گا. دیکھیں ماں کی خدمت پر کتنا بڑا انعام مل سکتا ہے, تو آمینہ کے لال کی خدمت پر کتنا بڑا انعام ملے گا. بے شک. سنبھلے رہیے کہ نہ زور سے بولنا ہے, نہ چیخنا چلانا ہے, بس بیٹھے رہیے گا. وہ عالم دین کہتا ہے 10 سال تک مدرسے میں پڑھ کے آیا تھا. جب 10 سال پڑھ کے آیا نا تو امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. امی نے مجھ سے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ, تعلیم مکمل کر لی؟ میں نے کہا جی مما میں نے تعلیم مکمل کر لی. میری ماں نے کہا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک میری ماں نے کہا کہ بیٹے دروازے کا یہ پلہ بند کر دو. دیکھیں میری ماں نے کہا
दरवाजे कहा ये पल्ला बंद कर दो। इतना कहा, अम्मी की उंगलियां नीचे आई, अम्मी सो गई। तो वो आलिम दीन कहते हैं कि मैं उठा, उठ करके दरवाजे के पास गया और अम्मी ने कहा ये पल्ला बंद कर दो, यानी एक पल्ला बंद कर दो। तो मैंने एक पल्ला बंद कर दिया, एक पल्ला खोल दिया। फिर कहते हैं जब मैं आके बैठा ना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि पता नहीं अम्मी ने किस पल्ले को बंद करने के लिए कहा था। देखिए सर भाई, पता नहीं अम्मी ने इस पल्ले को बंद करने के लिए कहा था कि इसको, जिसको मैंने खोल दिया है, हो सकता है अम्मी ने उसी को बंद करने के लिए कहा हो। फिर मैं उठा, फिर मैंने जिसको बंद किया था उसे खोल दिया, जिसे खोला था उसे बंद कर दिया। फिर माँ के पास आके बैठ गया। जब माँ के पास आके बैठ गया ना, फिर मेरे दिल में ख्याल आया पता नहीं अम्मी को किस पल्ले से आने वाली हवा पसंद हो। फिर मैं उठ के गया, फिर खुला हुआ पल्ला बंद कर दिया और बंद पल्ले को मैंने खोल दिया। फिर आके बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद ख्याल आया ना 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 ना, पता नहीं मेरी माँ ने इस पल्ले को बंद करने के लिए कहा। वो कहते रात भर मैं पल्ले को बंद करता रहा, खोलता रहा, बंद करता रहा, खोलता रहा। मैं रात के आखिरी हिस्से में था, पल्ले के पास मेरी माँ ने आँख खुल गई, बोले बेटा क्या कर रहा है। मैंने कहा अम्मी माफ़ी चाहता हूँ, तो आपने कहा था बेटा ये एक पल्ला बंद कर दो, मैं उसी एक पल्ले को बंद करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कभी इसे बंद करता हूँ, कभी इसे बंद करता हूँ, कभी इसे खोलता हूँ, कभी इसे। मुझे अम्मी याद नहीं आता आपने किस पल्ले को बंद करने के लिए कहा था। माफ़ करना मेरी माँ, आपके हुक्म के खिलाफ अगर ये अमल हो गया हो तो। वो कहते हैं मेरी माँ रो पड़ी। मेरी माँ ने कहा बेटे तू रात भर मेरी मोहब्बत में अगर एक पल्ला खोलता रहा, एक बंद करता रहा, तो जहाँ मेरी दुआ ये है कि अल्लाह अपनी सारी रहमत के पल्ले तेरे लिए खोल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी रहमत के दरवाजे अल्लाह तेरे लिए खोल दे। अल्लाह अकबर, तूने मेरी खिदमत की, जा अल्लाह तेरे सारे रहमत के दरवाजे अपने खोल दे। ऐ मेरे बेटे खुले क्यों नहीं खुले, जरा देख तो सही। खुदा की कसम 10 साल तक मदरसे में इल्म रसूल, इल्म हदीस, इल्म कुरान का फैज हासिल करने वाला वो आलिम दीन कहता है जब मैंने अपनी माँ के चेहरे को देखा, मैंने कहा देख मेरे बेटे वो दरवाजे खुले कि नहीं खुले अल्लाह की तरफ से। तो कहता मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा, जो घर की दीवार थी वो दीवार हट गई थी, खाने काबा मेरे सामने नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। बेशक सुभान ये माँ है, माँ की खिदमत करने पर वो कहता है, मेरी माँ ने कहा मेरे बेटे देख अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोले कि नहीं खोले। कहा दीवार पर नजर डाली तो खाने काबा दिखाई पड़ रहा। बेशक। मेरी माँ ने कहा मेरे बेटे क्या चाहता है। बेटे ने रो कर कहा माँ के कदम को चूम करके, अम्मी जान 10 साल तक जो इल्म मैंने हासिल किया है, आज पहली मरतबे उस इल्म का रिजल्ट मैंने देख लिया। बेशक सुभान। आज उसका निचोड़ देख लिया, उसका लुब्बे लुबाब देख लिया, उसका माहसल देख लिया। ऐ मेरे मौला तूने मेरी माँ को कितनी मुकद्दर वाली बनाया। मेरी माँ ने जो दुआ कर दी है, ऐ मेरे मौला तूने कबूल कर ली है। माँ माँ होती है, माँ की खिदमत करने पर जब इतना बड़ा इनाम मिल सकता है तो जरा सोचो कि आमिना के लाल की खिदमत करने पर कितना बड़ा इनाम। बेशक हक है। कहीं भी जाया करो हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बात ऐसी मुझे नहीं करनी चाहिए, टाइम ज्यादा हो गया है। कहीं भी जाया करो, अगर माँ जिंदा है तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाया करो, हाथों को उठा बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो बताया करो जलसे में, सीधी सी बात है, 2-4 लोग काफी हैं भाई। अगर आया करो तो आज सबसे पहले इस पर अमल कर लो इंशाअल्लाह बोले। अपनी माँ से मिल के जाया करो इंशाअल्लाह बोले। अपनी माँ से मिल के जाया करो इंशाअल्लाह। अपनी माँ का हाथ चूम के जाया करो। और अगर माँ का इंतकाल हो गया हो तो जिस कब्रस्तान में हो, कम से कम 1 हफ्ते में ही सही जुमा जुमरात को अपनी माँ की कब्र पे जाया करो इंशाअल्लाह बोले। सरकार महबूब इलाही से दिल्ली में किसी ने कहा था हुजूर बारिश नहीं हो रही है, फरमाया इंशाअल्लाह अभी होगी। अंदर तशरीफ ले गए सरकार महबूब इलाही, वापस आए तो आपके हाथ में एक धागा था, अपने हाथों में उस धागे को रखा, कहा आए मेरे मौला इस धागे के वसीले से बारिश हो जाए, इसके वसीले से बारिश बरसे, रहमत बरसे। झूम करके बारिश हुई, दिल्ली जलथल हो गई, लोग झूमने लगे। किसी ने कहा ऐ सरकार महबूब इलाही आपने अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ मांगी है, क्या कह के दुआ मांगी है। फरमाया मैंने अल्लाह की बारगाह में इस धागे का वसीला पेश किया है। तो लोगों ने कहा कि ऐ सरकार महबूब इलाही ये धागा किसका है, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो सरकार महबूब इलाही फरमाती है धागा मेरी माँ के दुपट्टे का धागा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ अगरचे रूठी है मैं उसे मना लूंगा, माँ अगरचे रूठी है मैं उसे मना लूंगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। बेशक हक है। माँ नहीं रहेगी तो एहसास होगा दुनिया की कितनी बड़ी नेमत खो गई। माँ के चले जाने के बाद माँ के होने का एहसास करोगे
تو یہی ہوگا جل گیا تو پانی برسا تو پانی کس کام کا. اگر قبرستان پہ آپ کی ماں دفن ہے تو دعا کرو کہ ہر جمعرات کو جمعہ کو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ. حضور صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں، تمہاری ماں تمہارے باپ دفن ہوں، تو یہ سوچ کے مت جاؤ کہ اس قبرستان میں 100 مردے دفن ہیں، اس قبرستان میں میری ماں میرے باپ دفن ہیں. یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں، کیا کہنا، زندہ باد. اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں. غیب علم غیب رسول کے حوالے سے جو باتیں میں نے کی ہیں، دعا کرو ہمارے اعتقاد کا حصہ بن جائیں. آمین کے دو ہاتھوں کو اٹھا کے آمین. اللہ ہمارے نسلوں کو اسی اعتقاد کی راہ کا مسافر بنا دے. آمین. آمین کہہ دو. اللہ ہمارے عقائد صحیحہ کو سلامت رکھے. وہی عقیدہ جو 100 سال پہلے کے بزرگوں کا تھا، 200 سال پہلے کے بزرگوں کا تھا، 500 اور 1000 سال پہلے کے عقیدے کے بزرگوں کا تھا، اللہ اسی عقیدے کی راہ کا ہم سب کو مسافر بنا دے. آمین کہہ دیں. تمام تر فرقہ باطلہ کے شر سے بچیں. اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اجازت دیجیے کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی ہے، میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مولانا صدام بھائی صاحب کو اور ادارے کے سبھی علماء کرام کو اپنے بھائی محترم شاہد بھائی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. نعروں سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. علماء بعد حضور کی بارگاہ میری روح پیش کی جائے گی. اگر مجھے شہید کر دیا تو حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا. زور سے بولو، مجھے یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں. بے شک. عقیدہ ہے آپ کا؟ ذرا اونچی بولو، کس کا عقیدہ ہے؟ ہاں، اسی عقیدے کو فالو کیجئے گا. آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ اتنا یقین کر لیں وہیں حضور رہتے ہیں. جہاں بھی آپ بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں سمجھ لینا کہ حضور میں حاضری، ہم نے حضوری کا شرف پا لیا، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ کہہ دیجئے. لہذا اپنی تنہائی کو مسلمان بناؤ. یہ دعا کرو اللہ ہماری تنہائی کو مسلمان کر دے. اگر تم سنی صحیح لگ، اب مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں، وہابیہ دیابنا کی جماعت سے، اب آپ سے مطلب ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور سب دیکھ رہے ہیں، بتائیں. ایک بات پر آ جائیں، آپ کے عقیدے میں ہے کہ حضور سب دیکھ رہے ہیں، حضور جانتے ہیں، آپ کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہو گئی. اب راتوں کو تنہائی میں بند کمرے میں ماں بہنیں بیویاں الگ الگ بہو کمروں میں ہو کر کے جب موبائل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اس وقت بھی یاد کر لیا کرو ہم جو گانے بجانے سن رہے ہیں ہمارے اس برے عمل کو حضور کو دیکھ کر کے تکلیف ہو رہی ہوگی. آپ سنی عقیدے کے ہو اس لیے آپ سے بات کہی جا رہی ہے. وہابیہ دیابنا کے لیے یہ عمل لائق قبول نہیں کیونکہ اس کے عقیدے میں نہیں ہے حضور کو علم غیب. آپ تو حضور کو غیب والا نبی جانتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور تمہارے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں. صوفی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، کہا ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے، رات بھر ہماری انگلیوں میں موبائل قید رہتا ہے، انگلیاں تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے، جب موبائل گر جاتا ہے تو پھر ہم سو جاتے ہیں. تو صوفی صاحب کہتے ہیں ہم تو سو جاتے ہیں لیکن رات بھر مدینے والے آقا ہمارے درود کا انتظار کرتے رہتے. بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا حضور سے محبت، حضوری میں کے آداب اور حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہونے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ عاشق رسول بننے کی کوشش کریں. آپ کو قبر میں جن سوالوں کے جوابات دینے ہیں پریکٹیکل طور پر اس کی کتابیں بھی میدان محشر میں رب کے حضور پیش کرنی ہے. کسی اور جماعت سے مطلب نہیں. آپ سنی صحیح العقیدہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور غیب جانتے ہیں تو حضور یہ بھی جانتے ہوں گے میں نے حلال کمایا کہ حرام کمایا. بے شک. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے رشوت کے پیسے لیے یہ غلط تھے. حضور یہ بھی جانتے ہیں جو میں نے جھوٹ بولا اس جھوٹ بولنے کی خبر حضور کو ہے کیونکہ آپ نے بار بار لگائے نعرے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں اور حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں. بے شک. حضور کی محبت اگر سینے میں ہوگی، درود پڑھ کر کے حضور کی روح کو تسکین دو گے تو حضور کی خدمت ہوگی. جو حضور کی خدمت کرے گا وہی حضور کے غلاموں میں شامل ہوگا. اے ہے. آپ اپنے مسجد کے امام کی خدمت کرتے ہیں تو خود امام بن جاتے ہیں. آپ اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے منصب پا جاتے ہیں لوگ. سمجھے؟ ماں باپ کی بھی خدمت کیا کرو، حضور راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. حضور کی خدمت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. 10 سال تک مدرسے میں پڑھنے والے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے 10 سال تک ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں گھر واپس آیا اور میں سمجھ گیا تھا کہ میں کچھ دن اپنی ماں کی خدمت کروں گا اور اس کے بعد میں کہیں پڑھانے کے لیے جاؤں گا. دیکھیں ماں کی خدمت پر کتنا بڑا انعام مل سکتا ہے تو آمینہ کے لال کی خدمت پر کتنا بڑا انعام ملے گا. بے شک. سنبھلے رہیے کہ نہ زور سے بولنا ہے نہ چیخنا چلانا ہے، بس بیٹھے رہیے گا. وہ عالم دین کہتا ہے 10 سال تک مدرسے میں پڑھ کے آیا تھا. جب 10 سال پڑھ کے آیا نا تو امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. امی نے مجھ سے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ.
تعلیم مکمل کر لی؟ میں نے کہا جی مما میں نے تعلیم مکمل کر لی۔ میری ماں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری ماں نے کہا کہ بیٹے دروازے کا یہ پلہ بند کر دو۔ دیکھیں ذاکر، میری ماں نے کہا دروازے کا یہ پلہ بند کر دو۔ اتنا کہا امی کی انگلیاں نیچے آئیں، امی سو گئی۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اٹھا، اٹھ کر کے دروازے کے پاس گیا اور امی نے کہا یہ پلہ بند کر دو، یعنی ایک پلہ بند کر دو۔ تو میں نے ایک پلہ بند کر دیا، ایک پلہ کھول دیا۔ پھر کہتے ہیں جب میں آ کے بیٹھا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں امی نے کس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ دیکھیں اظہر بھائی ذاکر، پتہ نہیں امی نے اس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کو جس کو میں نے کھول دیا ہے ہو سکتا ہے امی نے اسی کو بند کرنے کے لیے کہا ہو۔ پھر میں اٹھا، پھر میں نے جس کو بند کیا تھا اسے کھول دیا، جسے کھولا تھا اسے بند کر دیا۔ پھر ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جب ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا نا پھر میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں امی کو کس پلے سے آنے والی ہوا پسند ہو۔ پھر میں اٹھ کے گیا، پھر کھلا ہوا پلہ بند کر دیا اور بند پلے کو میں نے کھول دیا۔ پھر آ کے بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد خیال آیا نا 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 پتہ نہیں میری ماں نے اس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ وہ کہتے رات بھر میں پلے کو بند کرتا رہا، کھولتا رہا، بند کرتا رہا، کھولتا رہا۔ میں رات کے آخری حصے میں تھا، پلے کے پاس میری ماں نے آنکھ کھل گئی، بولے بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا امی معافی چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا تھا بیٹا یہ ایک پلہ بند کر دو، میں اسی ایک پلے کو بند کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، کبھی اسے بند کرتا ہوں، کبھی اسے بند کرتا ہوں، کبھی اسے کھولتا ہوں، کبھی اسے۔ مجھے امی یاد نہیں آتا آپ نے کس پلے کو بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ معاف کرنا میری ماں، آپ کے حکم کے خلاف اگر یہ عمل ہو گیا ہو تو۔ وہ کہتے ہیں میری ماں رو پڑی۔ میری ماں نے کہا بیٹے تو رات بھر میری محبت میں اگر ایک پلہ کھولتا رہا، ایک بند کرتا رہا تو جہاں میری دعا یہ ہے کہ اللہ اپنی ساری رحمت کے پلے تیرے لیے کھول دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری رحمت کے دروازے اللہ تیرے لیے کھول دے۔ اللہ اکبر، تو نے میری خدمت کی، جا اللہ تیرے سارے رحمت کے دروازے اپنے کھول دے۔ اے میرے بیٹے کھلے کیوں نہیں کھلے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، خدا کی قسم 10 سال تک مدرسے میں علم رسول، علم حدیث، علم قرآن کا فیض حاصل کرنے والا وہ عالم دین کہتا ہے جب میں نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا دیکھ میرے بیٹے وہ دروازے کھلے کہ نہیں کھلے اللہ کی طرف سے؟ تو کہتا میں نے آنکھیں اٹھائی تو کیا دیکھا، جو گھر کی دیوار تھی وہ دیوار ہٹ گئی تھی، خانہ کعبہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اقبال دانش الہ آبادی نے کہا تھا ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ ماں ہے، ماں کی خدمت کرنے پر وہ کہتا ہے، میری ماں نے کہا میرے بیٹے دیکھ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے کہ نہیں کھولے؟ کہا دیوار پر نظر ڈالی تو خانہ کعبہ دکھائی پڑ رہا تھا۔ بے شک، میری ماں نے کہا میرے بیٹے کیا چاہتا ہے؟ بیٹے نے رو کر کہا ماں کے قدم کو چوم کر کے امی جان 10 سال تک جو علم میں نے حاصل کیا ہے آج پہلی مرتبہ اس علم کا رزلٹ میں نے دیکھ لیا ہے، بے شک سبحان آج اس کا نچوڑ دیکھ لیا، اس کا لب لباب دیکھ لیا، اس کا ماحصل دیکھ لیا۔ اے میرے مولا تو نے میری ماں کو کتنی مقدر والی بنایا، میری ماں نے جو دعا کر دی ہے اے میرے مولا تو نے قبول کر لی ہے۔ ماں ہوتی ہے، ماں کی خدمت کرنے پر جب اتنا بڑا انعام مل سکتا ہے تو ذرا سوچو کہ آمینہ کے لال کی خدمت کرنے پر کتنا بڑا انعام۔ بے شک حق ہے، کہیں بھی جایا کرو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، یہ بات ایسی مجھے نہیں کرنی چاہیے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ کہیں بھی جایا کرو اگر ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو، ہاتھوں کو اٹھا بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، تو بتایا کرو جلسے میں، سیدھی سی بات ہے، 2-4 لوگ کافی ہیں بھائی، اگر آیا کرو تو آج سب سے پہلے اس پر عمل کر لو انشاءاللہ بولے۔ اپنی ماں سے مل کے جایا کرو انشاءاللہ بولے، اپنی ماں سے مل کے جایا کرو انشاءاللہ، اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو۔ اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا ہو تو جس قبرستان میں ہو کم سے کم 1 ہفتے میں ہی صحیح جمعرات کو اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو انشاءاللہ بولے۔ سرکار محبوب الہی سے دلی میں کسی نے کہا تھا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا انشاءاللہ ابھی ہوگی۔ اندر تشریف لے گئے سرکار محبوب الہی، واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک دھاگا تھا، اپنے ہاتھوں میں اس دھاگے کو رکھا، کہا اے میرے مولا اس دھاگے کے وسیلے سے بارش ہو جائے، اس کے وسیلے سے بارش برسے، رحمت برسے۔ جھوم کر کے بارش ہوئی، دلی جل تھل ہو گئی، لوگ جھومنے لگے۔ کسی نے کہا اے سرکار محبوب الہی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی ہے، کیا کہہ کے دعا مانگی ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس دھاگے کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے سرکار محبوب الہی یہ دھاگا کس کا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو سرکار محبوب الہی فرماتی ہے دھاگا میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا،
माँ अगरचे रूठी है मैं उसे मना लूँगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। बेशक हक है। माँ नहीं रहेगी तो एहसास होगा दुनिया की कितनी बड़ी नेमत खो गई। माँ के चले जाने के बाद माँ के होने का एहसास करोगे तो यही होगा, जल गया तो पानी, बरसा तो पानी किस काम का। अगर कब्रिस्तान पे आपकी माँ दफन है तो दुआ करो कि हर जुमरात को जुमा को अपनी माँ की कब्र पे जाया करो इंशाअल्लाह। हुज़ूर सूफ़ी सुल्तान मियाँ फरमाते हैं कि अगर एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हों, तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप दफन हों, तो ये सोच के मत जाओ कि इस कब्रिस्तान में 100 मुर्दे दफन हैं, इस कब्रिस्तान में मेरी माँ मेरे बाप दफन हैं। ये सोच के जाया करो कि इस कब्रिस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ़ ला चुके हैं क्या कहना, जिंदाबाद। और वो गैब बताने में बखील नहीं। गैब इल्म गैब रसूल के हवाले से जो बातें मैंने की हैं, दुआ करो हमारे एतकाद का हिस्सा बन जाएं। आमीन के दो हाथों को उठा के आमीन। अल्लाह हमारे नस्लों को इसी एतकाद की राह का मुसाफिर बना दे। आमीन। आमीन के दो। अल्लाह हमारे अकायद सहिया को सलामत रखे। वही अकीदा जो 100 साल पहले के बुजुर्गों का था, 200 साल पहले के बुजुर्गों का था, 500 और 1000 साल पहले के अकीदे के बुजुर्गों का था, अल्लाह उसी अकीदे की राह का हम सबको मुसाफिर बना दे। आमीन कह दें। तमाम तर फ़िरक़ा है बातिला के शर से बचें। अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए, कोई बात शरा के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली है मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मौसद नामिज़ भाई साहब को और इदारे के सभी उलमाए किराम को अपने भाई मुहतरम शाहिद भाई की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। उलमाए